کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے جو انسانیت کی بنیادیں ہلا دیں گے؟ آئیے چند لمحے ٹھہر کر ایک اہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی حدیث پر بات کرنے والے ہیں جسے نظر انداز کرنا سمجھیں ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کے بارے میں بتاتی ہے، قیامت سے پہلے آنے والا سب سے بڑا فتنہ۔ اور جب کوئی یہ سب سنتا ہے تو ایک ہی سوال ذہن میں گونجتا ہے، ایک سوال جو سیدھا دل پر لگتا ہے، وہ یہ ہے، کیا میں تیار ہوں؟ یہ ایک بہت ہی ذاتی سوال ہے اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ بات شروع ہوتی ہے ایک پیشین گوئی سے۔ ماخذ کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ دنیا ایک دم سے ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی آزمائش کے دور سے گزرے گی اور سال بے سال دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جائے گی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے آنے سے ٹھیک پہلے 3 بہت مشکل سال آئیں گے، اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعات نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے واضح اشارے ہوں گے، واضح تنبیہیں ہوں گی۔ تو یہ بحران کیسا ہوگا؟ یہ ایک قحط کی شکل میں آئے گا جو 3 سال تک چلے گا، اور یہ ایک دم سے نہیں آئے گا، بلکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی جائے گی، جو انسان کے صبر اور ایمان دونوں کو پرکھے گا۔ اس کی شدت کا اندازہ لگائیے۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار۔ لوگوں میں تھوڑی بے چینی ہوگی، لیکن شاید زندگی چلتی رہے۔ دوسرے سال یہ کمی بڑھ کر 2/3 ہو جائے گی۔ آسمان سے 2/3 بارش غائب، زمین سے 2/3 پیداوار ختم۔ اب بھوک اور خوف ہر طرف پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آئے گا تیسرا سال، جب آسمان سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں گرے گا اور زمین پر ایک پتا تک نہیں اگے گا۔ مکمل تباہی، مکمل سناٹا۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ ایک کہانی بتا رہے ہیں۔ یہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے منظم طریقے سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ پہلے سال آپ کے پاس معمول کا صرف 66% ہے، دوسرے سال صرف 33%، اور تیسرے سال 0۔ سب کچھ ختم۔ یہ آہستہ آہستہ ہر سہارا چھین لینے جیسا ہے۔ اور جب تیسرا سال ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے کا پورا نظام ٹوٹ جائے گا۔ دولت بیکار، سونا اسے کوئی کھا نہیں سکتا، رتبہ اور حیثیت یہ کسی کو بھوک سے نہیں بچا سکتے۔ اس وقت انسانیت اپنے گھٹنوں پر آ چکی ہوگی، اور ٹھیک اسی لمحے جب انسانیت اپنی مایوسی کی آخری حد پر ہوگی، جب ہر طرف نا امیدی ہوگی، ایک جھوٹی امید لے کر وہ ظاہر ہوگا۔ دجال یعنی دھوکہ دینے والا وہ ایسے وقت میں آئے گا جب لوگ نجات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں گے۔ ذرا اس فتنے کی شدت کو دیکھیں۔ ایک طرف دنیا کی حقیقت ہے، نہ بارش، نہ کھانا، نہ امید، ہر طرف موت، اور دوسری طرف دجال کا وعدہ، کہے گا اور بارش ہوگی، اشارہ کرے گا اور زمین سے کھانا نکلے گا، اور ہر طرف خوشحالی لوٹ آئے گی۔ یہ تضاد ہی تو اصل امتحان ہے۔ حدیث کے مطابق اسے کچھ ایسی طاقتیں دی جائیں گی جو عقل کو دنگ کر دیں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برس پڑے گی، وہ زمین کو حکم دے گا اور فصلیں اگائیں گی، وہ ویران زمینوں سے گزرے گا اور وہ سرسبز ہو جائیں گی۔ وہ ایک بھوکی پیاسی دنیا کو وہ سب کچھ دے گا جس کی انہیں شدت سے ضرورت ہے۔ تو یہ صرف باہر کا امتحان نہیں ہے، اصل امتحان تو اندر کا ہے، دل کا ہے۔ یہ مایوسی کا امتحان ہے کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، 3 سال کی بھوک، اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھنے کے بعد کسی ایسے شخص کی پیروی کرنا کتنا آسان ہوگا جو کھانا پیش کرے۔ لوگ اس کے پیچھے اس لیے نہیں چلیں گے کہ وہ برے ہیں، بلکہ سراسر مجبوری میں، زندہ رہنے کی فطری خواہش کی وجہ سے۔ اور یہی اس ساری بات کا خلاصہ ہے، ایک بہت ہی گہری بات، کہ دجال مضبوط دلوں کے پاس نہیں آتا، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس آتا ہے۔ اس کا اصل نشانہ وہ لوگ نہیں جن کا ایمان مضبوط ہے، بلکہ وہ ہیں جنہیں حالات اور مایوسی نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اسے آپ روحانی بھول کہہ سکتے ہیں۔ لوگ اس کے کرشموں کو دیکھ کر یہ بھول جائیں گے کہ اصل میں دینے والا کون ہے۔ وہ یہ تک بھول جائیں گے کہ رزق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ اس کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ انہیں وہ چیزیں دے رہا ہوگا جو وہ کھو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ سب سن کر لگتا ہے کہ یہ مستقبل کی کوئی بہت دور کی بات ہے، لیکن کیا یہ صرف مستقبل کی بات ہے؟ ماخذ کہتا ہے نہیں، یہ ہمارے آج کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ یہ جو 3 سال کا قحط ہے نا، یہ صرف پیٹ کا قحط نہیں ہے، یہ دلوں کا قحط ہے۔
یہ ان دلوں کے قحط کی بات ہو رہی ہے جو اپنے بنانے والے سے دور ہو چکے ہیں۔ جسم کی بھوک دراصل روح کے خالی پن کی ایک علامت ہے۔ تو پھر تیاری کیسے کی جائے؟ بحران آنے سے پہلے کیا کیا جائے؟ اپنی نمازوں کو مضبوط بنایا جائے، دل کو دنیا کی محبت سے تھوڑا خالی کیا جائے، اپنے دین کی بنیادوں کو سیکھا جائے، اور سب سے اہم، اس سے پہلے کہ دنیا دل کو خالی کر دے، اسے اللہ پر توکل اور بھروسے سے بھر لیا جائے۔ کیونکہ آخر میں اس طوفان میں نہ عقل کام آئے گی نہ طاقت، صرف ایک چیز بچائے گی، ایک ایسا دل جو اللہ کو جانتا ہو، اس پر بھروسہ کرتا ہو اور اس کے سوا کسی کے آگے جھکنے سے انکار کر دے۔ اور یہیں پر یہ ساری بات آ کر رک جاتی ہے، ایک سوال پر جو ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہے، آج کسی کے دل کی کیا حالت ہے؟